سج گئی دوستو بزم نوری، ہم دلوں کو سجائے ہوئے ہیں۔ آج موسم آج موسم ہے کتنا سہانا، میرے سرکار آئے ہوئے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفیٰ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد قرآن مقدس کی مشہور آیت پاک تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ متذکرہ آیت مقدسہ کے تحت گفتگو کرنے سے قبل ہم اور آپ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اپنے حبیب کے صدقے مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم شرکائے بزم کو حق سن کر حق کو قبول کر کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ آج یہ چھندواڑہ بزم نوری کی 112ویں محفل ہے کہ جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے، اور آج اس گھر میں اللہ کے فضل سے اس محفل پاک کا انعقاد ہوا۔ آج کا عنوان بھی بڑا خاص اور دور حاضرہ کی ایک اہم ضرورت ہے کہ اسلام میں پردے کی اہمیت اور فیشن پرستی کے تعلق سے یہ عنوان منتخب کیا گیا۔ اسی عنوان کے تحت چند نصیحتی باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، بالکل توجہ کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمائیں۔ میں نے جس آیت پاک کی تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، فرمایا بے شک اللہ کے نزدیک تمام مذہبوں میں، تمام دینوں میں پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ یعنی اللہ کے نزدیک دین اسلام پسندیدہ دین ہے۔ اس میں ایک بڑی ہی اہم اور علمی معلومات پوشیدہ ہے کہ ہم لوگوں نے آج تک مذہب کا تعارف بھی اسلام سے کرایا اور دین کا تعارف بھی اسلام سے کرایا۔ اگر ہم سے پوچھا گیا کہ تیرا دین کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوا؟ اسلام۔ ہم سے پوچھا گیا تیرا مذہب کیا ہے تو ہمارا جواب کیا ہوا؟ اسلام۔ لیکن مفسرین ان دونوں کے الگ معنی بیان کرتے ہیں، اور دین یعنی دین کے معنی مفسرین بیان کرتے ہیں قانون۔ اب اگر قرآن پاک کا ترجمہ کریں اور مفسرین کی اصطلاحات کے اعتبار سے، تو اس کا معنی ہوا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ قانون قانون اسلام ہے۔ چونکہ مذہب اسلام ہے، اس میں کوئی رائے دو حرج نہیں، تو پھر دین اور مذہب میں کوئی تو فرق ہونا چاہیے۔
تو مذہب اسلام ہے جس کا معنی ہوتا ہے امن و سلامتی، اور دین سے مراد قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تمام قانونوں میں اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ قانون ہے وہ قانون شرع، وہ قانون اسلام، وہ قانون شریعت ہے جس کو مصطفیٰ جامع رحمت نے نافذ فرمایا۔ اب حضرات محترم آپ دیکھیں کہ اسلامی قانون میں جتنے بھی حقوق ہمیں اور آپ کو دیے گئے، یہ تمام حقوق انسان کی فلاح کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی ترقی کے لیے، چاہے وہ حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو۔ آپ نماز پر کبھی غور و فکر کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ نماز بندے کی جسمانی قوت اور اس کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے فرض فرمائی اور اسے اپنی عبادت قرار دی۔ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں پر جو فرض کیا، جہاں اسے ہم عبادت کے نظریے سے دیکھتے ہیں، وہی اگر اس کے فوائد پر غور و فکر کیا جائے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو بے شمار بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ زکوٰۃ جسے ہم بحیثیت عبادت دیکھتے ہیں، لیکن اس زکوٰۃ پر اگر غور کیا جائے تو یہ سوسائٹی کو بہتر بنانا اور ایک دوسرے کا احساس دل میں پیدا کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ حج کو دیکھیں تو حج یونٹی اور اتحاد اور اتفاق کی تعلیم دیتی ہے، جہاں ایک عبادت کا نظریہ ہے، وہیں اگر اس پر غور کیا جائے تو ہم علل اعلان ایک زمین پر اکٹھا ہو کر پوری دنیا کا مسلمان یہ بتاتا ہے کہ ہم نے جس کلمے کو پڑھا ہے اور جس رب کو مانتے ہیں، ہماری زبانیں مختلف ہو سکتی ہیں، کھان پان مختلف ہو سکتا ہے، لیکن جب اللہ کے بلاوے پر ہم آتے ہیں تو ہم میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہم ایک جگہ ایک لباس پہن کر پوری دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ اتحاد، اتفاق اور ملن کا تعلق جو اسلام نے دیا وہ دنیا میں کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ تو آپ اسلام کی ان بنیادوں کو دیکھیں جس سے اسلام کی عمارت کھڑی ہوئی ہے۔ یہ چاروں بنیادوں پر غور کیا جائے تو یہ انسان کے فائدے کے لیے۔ اس کے علاوہ پھر جتنے قانون اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول نے بنائے ہیں، ایک قانون میں بھی آج تک کسی نے غلطی خطا نہیں نکال پائی۔ ایک قانون کو بھی لوگوں نے اس دور میں بھی غلط ثابت نہیں کر پایا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ قانون کسی دنیا دار نے نہیں بنایا، بلکہ یہ قانون پروردگار عالم نے بنایا، جس نے ہمیں اور آپ کو اور پوری دنیا کو پیدا کیا۔ اس رب کائنات نے قانون کی ہر ایک راہ اپنی کتاب قرآن کے ذریعے ہمارے لیے مہیا فرما دی اور اسے نازل کیا اپنے محبوب پر، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہی احکاموں کو بحیثیت عملی جامہ پہنا کر آپ نے امتیوں کے سامنے، اللہ کے بندوں کے سامنے اسے پیش کیا، جس میں سب سے اہم قانون جو اسلام کا، جس پر آج ہم اور آپ تبصرہ کرنے اور گفتگو سننے بیٹھے ہیں، وہ ہے اسلام میں پردہ، اور پردہ اسلام میں فرض ہے۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جب اسے فرض قرار دیا گیا، سورہ احزاب کی آیت نمبر غالباً 22 کے اندر اس کا بالکل صراحتاً حکم موجود ہے کہ عورتوں کو گھر میں رہنے کا حکم دیا، اور جب وہ باہر جائیں تو حالت پردہ میں رہیں، اور پھر اس کی جو شرائط اور اس کے قوانین جو بیان کیے گئے وہ میرے مصطفیٰ کی احادیث کریمہ سے ثابت ہے۔ اسلام میں جو پردے کا حکم دیا گیا، آخر کیا وجہ ہے کہ اسلام میں پردے کی طرف بڑی رغبت دلائی گئی، تاکید کی گئی، اور باضابطہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے پردے کے احکام پر آیت نازل فرمائی۔ جب اس پر لوگوں نے عقلیں لگائی تو ظاہر ہے کہ پہلے منشا تھا عقل لگانے کا کہ کسی قانون کو تو غلط ثابت نہیں کر پائے، کسی قانون کے ماتحت تو ہم نے مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو ذلیل نہیں کر پایا، لیکن اس قانون پر ریسرچ کرتے ہیں جو پردے کا قانون ہے،
ہوتا ہے کہ اس میں ہم کوئی کمزوریاں ڈھونڈیں، کچھ خامیاں تلاش کر لیں، اور پھر مسلمانوں کو ایک ظالمانہ رسم و رواج کا ماننے والا اور عورتوں پر ظلم کرنے والا ہم لوگوں کے سامنے پیش کر سکیں۔ اور اسی نیت کے ساتھ بڑے بڑے دانشوروں نے جب اس پر ریسرچ کرنا چاہا کہ آخر اسلام میں پردہ کیوں ہے، تو وہ نتیجے پر پہنچتے پہنچتے مسلمان ہو گئے۔ سمجھ آئی؟ نتیجے پر پہنچتے پہنچتے مسلمان ہو گئے۔ اور یاد رکھیں کہ کسی ان پڑھ نے ریسرچ نہیں کیا، بلکہ پڑھے لکھوں نے، جن کا علمی معیار یہ کہ جن کو ریسرچر کہا جاتا ہے۔ چند ایک سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا تھا کہ اسلام میں آخر پردہ کیوں ہے، کیوں اس کی طرف اتنی رغبت دلائی جاتی ہے۔ جب انہوں نے ریسرچ کیا تو اس ریسرچ کی ایک تھیوری کو میں نے پڑھا۔ انہوں نے اس میں یہ ثابت کیا کہ اسلام میں جو پردہ ہے اس کی اہمیت یہ نہیں کہ یہ عورتوں کو چھپانا چاہتے ہیں یا ان پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، بلکہ اسلام میں پردہ اس لیے لازم قرار دیا گیا کہ اسلام کے اس قانون کی وجہ سے پوری دنیا سے ایک بڑی دہشت گردی کا خاتمہ ہوا ہے۔ ایک تو یہ انہوں نے ثابت کیا، پھر دوسرا انہوں نے ثابت یہ کیا کہ اسلام میں جو پردے کا قانون ہے اس کے رائج ہونے کی وجہ سے انسان اور جانوروں میں فرق پیدا ہو گیا۔ پھر اسلام میں جو پردے کا قانون ہے اس کے رائج ہونے سے انسان حدود، آداب اور شرائط کا پابند بن گیا۔ یہ تمام چیزیں انہوں نے بتائی، اور انہوں نے کہا کہ کیسے انسان و جانوروں میں فرق، تو انہوں نے کہا کہ ہارمون سب کے اندر ہوتے ہیں، اور آدمی کا ہارمون جب ایکٹیویٹ ہوتا ہے تبھی وہ کسی کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کہا جانوروں کے اندر یہ خصلت ہے کہ جانوروں کے اندر کوئی پردہ نہیں، کوئی لباس نہیں، اور جب انہیں ایک دوسرے کی قربت کرنی ہوتی ہے یا کسی پر مائل ہونا ہوتا ہے تو وہ نر کی کوئی ایسی، مادہ کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں کہ جس سے وہ جانور جو نر ہے وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھے قریب کرنا چاہتی ہے، میری قربت اختیار کرنا چاہتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جسم کے وہ کچھ ایسے اعضاء ہوتے ہیں، اور پھر انہوں نے یہ بتایا کہ یہی انسانوں کے اندر بھی ہے کہ انسان جب تک کچھ خاص مقامات کو نہ دیکھے تب تک اس کے ہارمونز ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، اور اگر یہ ایکٹیویٹ نہ ہو تو سوچ کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوتی، اور جب سوچ کے اندر خرابی پیدا نہیں ہوگی تو کبھی بھی بندہ زنا، بدکاری اور برے کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ یہ کون؟ ایک عیسائی سائنٹسٹ ثابت کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ جب میں نے اس کے ریسرچ پر تکمیل پائی تو مجھے حاصل کلام یہ ملا کہ اسلام کے قانون سے سچا قانون دنیا میں اور کوئی قانون نہیں، جو اس نے انسان کو پروٹیکشن دیا ہے، پوری دنیا کو ایک بڑے دہشت گرد اور آتنکواد سے بچایا ہے، وہ کوئی اور قانون نہیں بلکہ قانون اسلام ہے۔ اور پھر حقیقت میں آپ دیکھیں کہ جو اسلام کو نہیں مانتے یا اسلام کے قانون کو نہیں مانتے، آج ان کی زندگی جانوروں سے بدتر ہے۔ سب سے زیادہ بدکاریوں میں وہ ملوث ہیں۔ زنے کو انہوں نے عام کر دیا فیشن پرستی کے نام پر۔ حال یہ ہوا کہ اللہ کے رسول کی وحی اس قول کی تکمیل ہوئی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ عورتیں کپڑے پہنیں گی پھر بھی ننگی ہوں گی، کپڑے پہن کر ننگی ہوں گی۔ صحابہ تعجب میں پڑے کہ کوئی کپڑے پہن کر کیسے ننگا ہو سکتا، لیکن اللہ کے رسول اس دور کو دیکھ رہے تھے۔ میرے نبی فرمائے کاسیۃ عاریۃ، ایک دور آئے گا کہ کپڑے پہن کر بھی ننگا ہوا جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ میرے نبی نے 1400 سال پہلے یہ فرمایا، اور آج وہ تمام مناظر ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں کہ پردہ تو کنارہ گیا، آج لباس بھی جسم پر ایسا ہے کہ صرف اس چمڑی کا کلر چھپ جاتا ہے لیکن جسم کا ہر ایک ایک اعضا بالکل صاف نظر آتا ہے، اور حقیقت معنوں میں دیکھنے میں معلوم ہوتا ہے
کے جسم پر اور بدن چمڑی پر اور لباس کے درمیان صرف ایک چھوٹی سی سطح کا فرق ہے، ورنہ کوئی فرق موجود نہیں۔ اور پھر حال یہ کہ وہی جسم سڑکوں پر بھی، بازاروں پر بھی اور دیگر ماحول میں بھی، اور پھر اگر اس سائنٹسٹ کے ریسرچ کی طرف ہم جائیں تو ظاہر ہے کہ جب کوئی کپڑے پہن کر ننگا ہو اور اس کے جسم یا اس کی طرف کسی کی نظر جائے، اور اگر وہ نظر ڈالنے والا بدکار بن گیا یا بری نیت اور بری حوث اس کے اندر پیدا ہوئی، تو اس کا قصوروار کون ہے؟ دیکھنے والا یا کپڑے پہننے والا؟ تو ظاہر ہے کہ ہر عقل مند آدمی کہے گا کہ ایسا کپڑا پہننے والا زیادہ گناہگار اور ذمہ دار ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ 1400 سال پہلے فرمایا، اور آج اس کو کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ فیشن ہے، یہ آج کا چلن ہے۔ حضرات محترم، حقیقت معنوں میں فیشن صبح و قیامت تک وہی لاگو اور کامیاب رہے گا جو مصطفیٰ نے رائج کیا، جو صحابہ نے اور صحابہ کی عورتوں نے اپنایا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی پوری زندگی کیسے گزری آپ کو معلوم؟ جب سے پردے کا حکم آیا، یہ کس کی بیٹی ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہے۔ پردے کا حکم آیا تو اللہ کے رسول نے مدینے میں پہلے آپ کو دور مقام تھا حضرت علی کا، اور جب دین بڑھا تو اللہ کے رسول نے اپنے بازو میں مسجد نبی سے سٹا ہوا ایک مکان مولا علی اور سیدہ فاطمہ کو عطا کر دیا۔ اور جیسے ہی پردے کا حکم آیا تو سیدہ فاطمہ کا اس پر عمل یہ تھا کہ اپنے والد کے گھر بھی اگر ملاقات کے لیے جاتی تو رات کے اندھیرے میں، اس وقت تو ہمارے یہاں رات میں بھی شہروں میں اجالا ہوتا ہے، اس وقت اجالے کا انتظام نہیں تھا، تو رات کے اندھیرے میں اپنے والد سے ملاقات کے لیے جاتی، اور اگر ملاقات کے لیے رات میں جاتی تو یہ ہونا تھا کہ بغیر نقاب کے چلی جاتی، لیکن اندھیرے میں آپ پہلے نقاب پہنتی اور پھر روشن دان سے دیکھتی کہ کوئی راہگیر راستے میں ہے تو نہیں۔ جب سناٹا پاتی تب اپنے والد کے گھر جاتی اور ان سے ملاقات کیا کرتی۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا طریقہ۔ لیکن آج حقیقت معنوں میں اسلام کا یہ بہترین قانون جب سے مسلمانوں نے چھوڑ دیا، اس کی رغبت اور اس کی تعلیم پس پشت ڈال دی، تو پھر ہمارا اور تمہارا حال کیا ہے یہ کسی سے مخفی نہیں۔ آج بتائیں، کچھ دن گزرے تھے ابھی اس سے پہلے، اور آج کی حال یہ ہے کہ ہر جگہ، ہر میٹنگوں میں، ہر اجتماع میں مسلمانوں کے ایک ہی بات کی جا رہی تھی کہ بھائی قوم کی عزت بچاؤ، قوم کی ناموس بچاؤ، ہمارے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ لیکن وہ اس پر غور نہیں کر رہے تھے کہ ہمارے حالات کی خرابی کی وجہ کیا ہے، ہمارے حالات تباہ ہو رہے ہیں، اس کی اصل کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے۔ ہم اپنی عقلوں کا استعمال کر رہے ہیں جو کہ ہماری اور آپ کی عقل ناقص ہے، اور اس کا کنٹرول ہمارے رب کے اختیار میں ہے۔ اگر وہ چاہے تو ہمارا دماغ کام کرے، اور وہ چاہے تو چلتا ہوا دماغ بند ہو جائے۔ جب اس رب نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا کہ میرا حکم ہے کہ تم اپنی عورتوں کو پردوں میں رکھو، تو پھر ہمیں عقل لگانے کی ضرورت ہی نہیں، اپنے رب کے حکم پر عمل کر لیں، ہمیں کبھی بھی رسوائی کا منہ نہیں دیکھنا ہوگا۔ اور ہر عقل مند آدمی اس کو مانے گا، اس بات کو تسلیم کرے گا، اس لیے کہ جو بنا ہوا ہوتا ہے وہ بنانے والے کی عقل پر اپنی عقل کو فوقیت نہیں دیتا، یہ انسان کا تقاضا ہے۔ اور جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اسی نے یہ قانون ہمارے لیے رائج کیا، تو ہمیں بغیر چوں چرا کیے اس پر عمل کرنا تھا، بغیر چوں چرا کیے اس کو مان لینا تھا۔ اور اگر اس کو ہم مان لیتے، اس پر عمل پیرا ہوتے، تو قسم خدا کی کبھی یہ وہ بھیانک باتیں جو ہمارے کانوں تک پہنچی، وہ مناظر جو ہماری آنکھوں نے دیکھا، اس کی کبھی نوبت نہیں آتی۔ اس لیے کہ ہم رب کے قانون پر عمل کرتے، رب ہمیں ہر ایک مقام پر کامیابی اور کامرانی عطا فرماتا۔ لیکن اس قانون کو چھوڑا یہودی اور نصرانی
کی تہذیب کو اپنایا، غیروں کی تہذیب اپنے گھروں میں رائج کر دی، اور آج خود باپ اپنے بیٹی کو کہتا ہے بیٹی نظروں کو درست رکھنا، لباس کا کوئی مسئلہ نہیں، بتا تیری اور ہماری عقل کا حال یہ ہے کہ ایک ناقص عقل ہے۔ اللہ رب العزت نے وہ علی جس کو مصطفیٰ نے کہا انا مدینۃ العلم، وہ علی البابو ہے، میں علم کا شہر علی اس کے دروازے۔ کیا حضرت علی کو نہیں معلوم تھا کہ نظروں کا پردہ ہوتا ہے؟ کیا حضرت اور صحابہ اکرام کو نہیں معلوم تھا؟ خود سیدہ فاطمہ اور وہ مقدس خواتین کہ جن کی زندگی کے ایام مصطفیٰ کی تربیت میں گزرے، کیا انہیں نہیں معلوم تھا کہ نظروں کی حفاظت ہوتی ہے؟ بلا شبہ انہیں معلوم تھا، انہیں معلوم تھا، اور انہوں نے جو مصطفیٰ کی باتوں کو سمجھا، مصطفیٰ کی احادیثوں کو سمجھا، نہ اس وقت اس کے بعد کوئی سمجھا اور نہ قیامت تک کوئی سمجھ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے مصطفیٰ کی زبان سے ان کلمات کو ادا ہوتے دیکھا، اور اگر کبھی کسی چیز میں مشکوک ہوئے تو اس کی تشریح کسی محدث سے نہیں پوچھی، خود مصطفیٰ سے پوچھی، اس کی ڈیٹیل خود مصطفیٰ سے پوچھی ہے، اور مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں اس کی اصل بیان کر کر بتائی ہے۔ تو آپ آج جو لوگوں کا یہ جملہ ہے عام طور پر، یہ آپ نے سنا ہوگا کئی جگہ کہ خاص طور پر عورتیں یہ کہہ جاتی ہیں کہ دیکھیں پردہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، نظروں کا پردہ ہونا چاہیے پھر سب درست ہے۔ تو چلے مان لیں کہ تمہاری نظریں بڑی شریف ہیں، لیکن جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ بھی شریف ہے، جس کی نظر تم پر پڑ رہی ہے وہ بھی شریف ہے۔ اگر وہ تمہیں دیکھ کر بدکاری میں ملوث ہوا تو ذمہ دار وہ عورت ہوئی، وہ بہن اور بیٹیاں ہوئی کہ جنہوں نے اپنے جسم کی نمائش بازار، سڑکوں پر اور دیگر معاملات میں کی ہے۔ اسلام نے عورتوں کی عزت، عورتوں کی ناموس کو بچایا ہے، ان کی عزت کی حفاظت فرمائی ہے۔ تاریخ دور اسلام اٹھا کر پڑھیں، تاریخ اسلام اٹھا کر پڑھیں کہ جب اسلام پروان چڑھا اور ہر ملک میں اسلام کا پرچم بلند ہو گیا، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلامی لوگ موجود اور مسلمان موجود تھے، جہاں اسلامی قانون رائج ہو گیا، وہاں سب سے پہلا قانون ہوتا تھا کہ جہاں اسلامی زندگی گزارو، دوسرا اپنی بہن بیٹیوں کو پردے سے رکھو۔ اور پھر وہ ہسٹری جب اٹھا کر پڑھیں تو زنے کا نام و نشان نہیں ملتا۔ ایک لمبا عرصہ گزرا ہے کہ جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں وہاں زنا نہیں ہوتا تھا، وہاں بدکاری نہیں ہوتی تھی، وہاں فسق و فجور میں لوگ نہیں ڈوبے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ قانون اتنا سخت تھا کہ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی، اور نظام اتنا پیارا تھا کہ کوئی چاہ کر بھی اسے پامال نہیں کر سکتا تھا۔ اور آج بھی وہ قانون ہماری حفاظت کے لیے موجود ہے، لیکن ہم نے جن لوگوں کا طریقہ اپنایا ہے حضرات، ان لوگوں نے اسلام کو تباہ کرنے کی تیاری حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے دور سے پہلے کر رکھی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے بظاہر ماننے والے، ان میں کچھ حضرت موسیٰ کے ماننے والے جن کو ہم یہودی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو سولی پر انہوں نے لٹکایا تھا۔ اور کیوں لٹکایا تھا؟ کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ اب نیا دین آ رہا ہے، نیا مذہب آ رہا ہے، اب دین موسوی ختم ہو جائے گا اور لوگ دین عیسوی کے پیروکار ہوں گے۔ تو حضرت عیسیٰ کو انہوں نے کئی ایک مرتبہ مارنے کی کوشش کی، آپ کے حواریین سے جھگڑا کیا، انہیں قتل کیا، قتل و غارت گری کا ایک دور گزرتا گیا، لیکن اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ کی دعا قبول فرمائی، اور اس دعا کی مقبولیت کی بنا پر انہوں نے جس شخص کو سولی پر لٹکایا وہ حضرت عیسیٰ کی طرح دکھنے والا تھا، لیکن حضرت عیسیٰ نہیں، اللہ نے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ تو عیسائی جو ماننے والے تھے وہ بھی حضرت عیسیٰ کی تعلیم سے برگشتہ ہو گئے اور اپنی مرضی کے مالک بن گئے جب ایک لمبا عرصہ گزرا۔ اور پھر یہودیت نے ان کے ذہن میں بھی ایک ایسا زہر بو دیا، ایک ایسا زہر ڈال دیا، کہا کہ سنو، اب جہاں یہودیت کو خطرہ تھا وہاں عیسائیت کو بھی ہے، کہ آسمانی کتابوں میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ کی آمد کا ذکر تھا۔ تو یہودی اس وقت سے نبی کی ولادت تک نبی کی آمد کے منتظر رہے، اور جب بھی کوئی انہیں خبر ملتی کہ فلاں کی پشت میں نور محمدی ہے تو یہ گروہ در گروہ انہیں مارنے جاتے۔ اللہ کے رسول کے والد حضرت عبداللہ پر کئی بار کیا
کئی بار آپ کو ود پلاننگ قتل کرنا چاہا، لیکن ہر وقت اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی اور فرشتے آ کر حضرت عبداللہ کو صحیح و سلامت بچا لے جاتے ہیں۔ پھر جب حضرت عبداللہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی اور نبی کا بچپنے کا انہیں معلوم ہوا کہ مکہ میں وہ آ چکے ہیں، تو کئی مرتبہ بچپنے میں نبی پر انہوں نے حملہ کرنا چاہا۔ پھر نبی جب جوان ہوئے تب حملہ کرنا چاہا، اور یہ پھر جنگ خیبر جو ہوئی یہ اسی کی دین ہے کہ یہ مدینے میں تھے، انہیں نکال کر خیبر کو بھگایا گیا۔ یہ خیبر میں گئے تو بھی باز نہ آئے، انہوں نے وہاں سے مسلمانوں کو ستایا، اور پھر جب خیبر کی جنگ ہوئی اور یہ شکست کھائے تو یہ پوری دنیا میں جا کر بس گئے، اور جاتے جاتے ان عیسائیوں میں سے ایک عیسائی، آج بھی عیسائیوں کا ایک جملہ ہے یہودیوں کا، یہودیوں نے کہا تھا کہ ہم مسلمانوں سے صرف ایک مرتبہ ہارے ہیں، وہ خیبر میں، اب ہمیں یہ کبھی نہیں ہرا سکتے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ جب تک رسول پاک کے دین کے سچے پیروکار رہے تب تک تو یہودی شکست کھاتے رہے، ہارتے رہے، لیکن جب سے ان کے پلان، ان کی روش میں مسلمانوں نے اپنی زندگی کو ڈال دیا، تو آج یہ ہے کہ ہمارے گھر سے لے کر ہمارے کاروبار، ہماری تجارت اور زندگی جینے کا طریقہ بھی انہی کی تہذیب اور انہی کے نظام کے مطابق ہے۔ انہوں نے اسلام کے ایک ایک قانون پر ریسرچ کیا، اور ریسرچ کرنے کے بعد کہا کہ اس قانون کو ایسے خراب کیا جائے۔ اسلام میں شراب حرام تھی، یہودیوں نے شراب کو اتنا عام کیا، اتنا عام کیا کہ مسلمان ایک بڑی تعداد میں اس میں ملوث ہیں۔ اسلام میں جوا حرام تھا، انہوں نے جوئے کو عام کر دیا، بڑے بڑے کلب کھلوائے اور اس کو باقاعدہ حکومت سے جائز قرار کر ہر ایک ممالک کا اسے فیشن بنا دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ اسلام میں ناچ گانا حرام، انہوں نے ناچ گانے کو عام کر دیا۔ پھر دیکھا کہ اسلام میں بے پردگی حرام، تو انہوں نے فیشن پرستی کے نام پر مرد تو مرد اور عورت تو عورت، مردوں کو بھی ننگا کر دیا۔ اور آج آپ دیکھ ہی رہے ہو، فیشن کے نام پہ جہاں مرد کو ناف سے گھٹنے تک ڈھانکنا فرض تھا، آج اکثر نوجوان اپنے گھروں میں چڈا پہن کر گھومتے ہیں، جبکہ ناف سے گھٹنوں کے نیچے تک کا حصہ بلا جمع اور بلا عذر شرعی کھولنا حرام۔ مرد کا مرد کے سامنے، مرد کا مرد کے سامنے کھولنا حرام۔ لیکن یہودیت نے ہمارے ذہنوں پر ایسا قبضہ پایا کہ آج عورت تو عورت، مرد بھی حرام کام میں مبتلا ہے۔ اور بتائیں، کئی لوگوں کا حال تو یہ ہے کہ انہیں نیند نہیں آتی جب تک وہ چڈا نہ پہنے، جب تک وہ ہاف پینٹ نہ پہنے انہیں نیند نہیں آتی۔ کئی ایسے ہیں جو انڈر ویئر میں سوتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ وہ پوری رات ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ وہ جب اپنے گھروں میں گھومتے ہیں ان پر لعنتیں برستی ہیں۔ آج بے برکتی کا سبب کیا ہے؟ آج گھر میں نحوستوں کا معاملہ کیا ہے؟ آج پریشانی اور بیماریوں نے جو گھیرا ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ان نحوستوں کی وجہ سے رحمت کے فرشتے ہمارے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ اور میں حضرات، جہاں مردوں کا یہ حال ہے وہاں عورتوں کا اللہ ہی رحم فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیم سنیں۔ خاص طور پر ہم نے آج یہ وقت رکھی ہے، ہم اپنے گھر میں رائج کریں، ہم اپنے گھر کی عورتوں کو تلقین کریں، ہم کوشش کریں کہ ہم جتنی بچی زندگی ہے اب مصطفیٰ کے دین کی محافظیت میں اور اس کے عامل بن کر گزار دیں۔ اللہ کے رسول سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، سنن ابو داؤد شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث منقول بیان کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عورت ایسا زیور نہ پہنے جس کے اندر گھنگرو کی آواز ہو۔ کیسی آواز ہو؟ علامہ نعیم الدین مراد آبادی، علامہ احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ اس کی تشریح میں فرماتے ہیں آپ کہ عورت کو ہر وہ زیور پہننا جائز نہیں کہ جب وہ جسم پر پہن لے اور چلے تو اس کی آواز کسی کے کانوں تک پہنچے۔ اتنی پابندی اسلام میں، زیور کو منع نہیں کیا گیا لیکن ایسا زیور پہننے سے منع کیا گیا جس کے اندر جھنکار ہو، آواز ہو، اور جو آواز سن کر
کسی کو اپنی طرف مائل کرے۔ صحابہ اکرام کا یہ معمول تھا کہ جب سے یہ سنا تو ان کے پاس جو زیورات تھے دور جہالت میں، بڑے بڑے موتیوں کے اور جھنکار والے زیورات، اس وقت سے انہوں نے بند کر دیا۔ ایسی چوڑی اگر عورت پہنے کہ اس کی چوڑیوں کی آواز کسی غیر کے کانوں تک پہنچے تو اس کا چوڑی پہننا جائز نہیں۔ سمجھ آئی؟ اور اسلام میں چوڑی کا کوئی کانسیپٹ ہے بھی نہیں، یہ تو ہندوستانی رواج ہے، پھر وہ چونکہ فیشن کے لیے پہنا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ کسی غیر محرم کے لیے اگر عورت ساز و سنگار کرے، تیار ہو، تو جتنے لمحہ وہ اپنے گھر سے باہر رہے گی اس پر لعنتیں برسائی جائیں گی۔ اور آج حقیقت معنوں میں آپ دیکھو گھروں کا حال، میں معذرت چاہوں گا اگر کسی کو ذاتی طور پر برا لگ جائے، ہے نا، ذاتی طور پر، لیکن حق ہے تو اسے بیان تو کرنا ضروری ہے۔ آج حال یہ ہے کہ جب آپ گھر آؤ، جتنے شادی شدہ ہیں، جب گھر آؤ تو آپ گھر میں آ کر اپنی بیویوں کے حال دیکھو، بیویوں کے حال دیکھو کہ کبھی اس لیے علامہ حضور نظام الدین علیہ رحمہ سے ایک منقول واقعہ ہے کہ ایک ایسا شخص جو بھی ولی اور اس کی بیوی بھی منصب ولایت پر پہنچ گئی، اور وہ دونوں کا عمل کیا تھا، پہلے یہ سن لیں پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ عمل یہ تھا کہ شوہر اپنی بیوی کے حقوق بجا لاتا تھا، یعنی جو رسول اللہ نے بتایا ہے، اور بیوی روزانہ بعد مغرب غسل کرتی، اچھے کپڑے پہنتی، اپنے آپ کو سجاتی اور اپنے شوہر کا انتظار کرتی۔ اس عمل کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منصب ولایت عطا فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل پیرا ہے۔ ہمارا حال کیا ہے، ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے کہ کوئی ولیمہ ہو تو آپ دیکھو کہ شکلیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے کہ حقیقت معنوں میں یہ وہی ہے کہ جسے گھر میں دیکھا تھا، شکلیں سمجھ نہیں آتی کہ باہر وہ کچھ اور ہیں، گھر میں کچھ اور آپ 100% پوچھیں کہ یہ لالی جو لگائی ہے، یہ چہرے کو اتنا خوبصورت جو بنایا، یہ چمک دھمک والے لباس اور زیوروں سے اپنے آپ کو جو اذیت دی کہ گردنیں جھکی جا رہی ہیں، آخر یہ پہنی اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کوئی عورت یہ نہیں کہے گی کہ میرے شوہر کو دکھانے کے لیے، میرے خاوند کو خوش کرنے کے لیے، اس کا جواب ہوگا کہ ہم پارٹی میں جا رہے ہیں، ہم باہر فنکشن میں جا رہے ہیں، اسی لیے وہ تیار ہوتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہم ان باتوں کو کبھی ہم نے سیریس نہیں لیا۔ یہ ایک اتنا بڑا فتنہ ہے کہ جس نے حقیقت معنوں میں، اچھا خوبصورت چیز کی طرف لوگ مائل ہوتے ہیں کہ نہیں؟ لوگ مائل ہوتے ہیں نا خوبصورت چیز کی طرف، اور جو چیز خراب نہ ہو، خوبصورت نہ ہو، آدمی کا اٹریکشن اس طرف ہوتا ہی نہیں ہے۔ وہ اس طرف مائل ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک نارمل فطرت ہے انسان کی کہ اگر وہ خوبصورت چیز دیکھے تو اسے پلٹ کر دیکھتا ہے، اور اگر اس میں خوبصورتی نہیں ہے تو پھر اس کی طرف توجہ نہیں۔ بدصورت چیز کو بھی اگر خوبصورت بنا دو تو آدمی متوجہ ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارا یہ عمل کہ ہم گھر سے بازاروں کے لیے، کسی فنکشن کے لیے مہمانوں کے پاس اگر پہنچ رہا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ ہر گھر کی بات ہے، اتنا سجا سنورا جاتا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ ہمیں دیکھیں، لوگ ہمیں دیکھیں۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کسی غیر کے لیے عورت سجے اور سورے تو اس کا سجنا اور سورنا حرام ہے، اور وہی کام اگر اپنے شوہر کے لیے کرے تو وہ جتنی، اب اگر وہ گھنگرو والے زیورات بھی پہن رہے ہیں اپنے شوہر کے لیے تو جائز ہے، اس کو جائز قرار دیا گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر میری امت میں سجدہ تعظیمی ہوتا تو میں حکم دیتا بیویوں کو کہ وہ شوہر کو کریں۔ سمجھ آئی؟ وہ اتنا بڑا مقام ہے شوہر کا، اسے حاکم بنایا گیا عورت پر، حکومت کرنے والا۔ لیکن حکومت سے مراد یہ نہیں کہ اس پر ظلم کیا جائے، یعنی اس کا قائد بنایا، اس کا سرپرست بنایا گیا۔ اور سرپرست آدمی کب ہوتا اصل معنوں میں؟ جب وہ اپنی قیادت میں اپنے گھر والوں کو مصطفیٰ کے دین کے موافق رکھتے ہیں، مصطفیٰ کی سنتوں کا عادی بنائیں،
قانون اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے، تب جا کر اس کی حکمت، اس کی حاکمیت اور اس کی قیادت تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ حاکم ہو کر بھی غلام ہو جائے تو پھر لعنت ہے اس کی زندگی پر۔ اس لیے کہ بروز محشر ہر اس حاکم سے سوال ہوگا جس کو کہیں نہ کہیں کی قیادت دی گئی ہے، اور ہر آدمی اپنے گھر کا قائد ہوتا ہے۔ بتاؤ، گھر میں اگر کوئی دادا ہے تو اس کو آپ کہتے ہیں نا یہ ہمارے بڑے ہیں، اگر وہ نہیں رہے تو جو گھر میں سب سے بڑا ہے پھر اسے بڑا کہا جاتا ہے، مرد کو ترجیح دی جاتی ہے، اور اللہ نے قرآن میں بھی کہا کہ ہم نے مرد کو حاکم بنایا عورت کو۔ تو جب یہ حاکم بنا ہے تو اس کی حاکمیت کا اظہار ابھی اس دور میں کہاں ہوتا، کہاں بنتے ہم لوگ حاکم؟ معلوم آپ کو، اگر دال صحیح نہیں بنی ہے، اس میں نمک کم ہو گیا، اس دن حاکم بن گئے تھے۔ تمہارے کپڑوں میں پریس صحیح نہیں ہوئی، تم اس دن حاکم بن گئے۔ تمہارا کام اگر کچھ لیٹ ہو گیا، تم اس دن حاکم بن گئے۔ اور جہاں حاکم نہیں بننا تھا، جبکہ جہاں اخلاق و کردار پیش کر کر اور اپنے گھر میں خوشحالی کا ماحول بنانا تھا کہ چلیں غلطی سب سے ہوتی ہے، ہو گئی بات ختم کریں، آپ نے نہیں کیا کام اب کر دیں، خاموشی سے ہو سکتا تھا، لیکن وہاں گالیاں بک دیتے ہیں، وہاں مار دیتے ہیں، وہاں تمہیں جلال آ جاتا ہے، غصے میں لال ہو جاتے ہیں، لیکن جہاں غصہ آنا تھا وہاں غلام بنے بیٹھے، وہاں معذور ہو گئے۔ اور غصہ کہاں آنا تھا کہ جب تمہاری بہن، بیٹی یا بیوی بے پردہ لوگوں کے سامنے جائے، جب تمہارا خون کھولنا تھا، جب وہ تمہارے لیے نہیں غیروں کے لیے تیار ہو، جب تمہارا خون کھولنا تھا، جب وہ رسول پاک کی سنت اور شریعت پر عمل نہ کرے تب تمہارا خون کھولنا تھا، جب وہ دین سے دور ہٹے اور غیروں کی تہذیب اپنائے تب تمہارا خون کھولنا تھا۔ تو یہاں تو حال یہ ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو پچھلی سیٹ پر بٹھا کر پورے شہر کا چکر لگاتا ہے، وہی فسق و فجور اور فاحش کپڑوں میں خود شوہر اپنی بیوی کو لوگوں سے ملواتا ہے کہ یہ آپ کی بھابھی ہے، یہ میری بیوی ہے۔ خود حال یہ ہے کہ بوڑھی عمریں ہو گئی ہیں، چمڑیوں پر جھری ہے، اس کے باوجود بھی خوبصورت لوگوں کے لیے بنا جا رہا ہے۔ بتائیں پھر ہم نحوست کے شکار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ اور یہ پلان تھا یہودیت کا کہ مسلمانوں کے جو جو قانون ان کے پروٹیکٹ کے لیے ہیں، ان کے بچاؤ کے لیے ہیں، ان کے اندر خرابی پیدا کریں، اور انہوں نے کر دیا۔ اور اس کے شکنجے میں آج مسلم قوم جکڑی ہوئی ہے۔ تم کتنی تقریریں کروا لو، جب تک تم عمل پیرا نہیں ہوں گے یہ تقریروں سے پریورتن نہیں آنے کا، یہ قوم نہیں سدھرے گی۔ یہ جو خبریں تمہارے کانوں تک پہنچ رہی ہیں، یہ خبر آنا بند نہیں ہوگی۔ اگر اسے بند کرنا ہے تو کسی دنیا دار کی نہ مانو، اس کی مانو جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے۔ اور اس رب نے کہا کہ عورت کی حفاظت پردے میں ہے۔ مصطفیٰ جان احمد نے اہتمام کر کر بتایا، نبی کے ہم امتی ہیں، بولے ہیں، امام حسین کے محبت کرنے والے ہیں، حضرت علی سے محبت ہے، بتا ہے نا محبت۔ اب ان کی تعلیم سنو، ان کا اہتمام دیکھو، بس آخری بات سنو، ان کا اہتمام کیا تھا پردے کا۔ ایک قرآن کے اندر وہ واقعہ موجود ہے مباہلے کا، ہے نا، آیت مباہلہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ یہودی آئے تھے، کچھ عیسائی، یہودی نہیں غالباً عیسائی تھے، اور آ کر انہوں نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا دلیل ہے کہ تم نے جو دین لایا ہے وہ حق ہے۔ اللہ کے رسول نے کئی ایک دلیلیں دی لیکن وہ نہیں مانی۔ تو ایک ہوتی ہے ڈیبیٹ جس کو مناظرہ کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے مباہلہ جس کو ہم یہ کہیں آر پار، یعنی اس میں پھر آر پار کا فیصلہ ہوتا ہے، کرو یا مرو، یہ فیصلہ ہوتا ہے۔ تو جب وہ دلائل سے نہیں مانے وہ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، ہم دلیل سے تمہاری بات نہیں مانتے، توجہ کے ساتھ سنیں، ہم تمہاری بات دلیل پر نہیں مانتے، ہم تم سے مباہلہ کریں گے، مناظرہ نہیں کریں گے، مباہلہ کریں گے۔ کہا کیسا مباہلہ؟ تو مباہلہ کیسا ہوتا ہے؟ آگ جلائی جائے اور دونوں جو ایک چیز کو ثابت کرتا ہو، جو ایک چیز کا منکر ہو، دونوں لوگ اس آگ میں کود جائیں، جو زندہ نکل آئے وہ صحیح تھا، وہ حق پر تھا، یا زہر رکھا جائے اور زہر کے پیالے دونوں پیے،
جو بچ جائے وہ حق پر تھا. اور اس دور میں ایک بد دعا کا مباہلہ بھی ہوتا تھا, بد دعا کا, کہ دونوں خاندان جمع ہوں اور ایک دوسرے کے لیے بد دعائیں کریں. جس کے حق میں بد دعا قبول ہو جائے وہ ناحق تھا, اور جس کی بد دعا لگ جائے وہ حق پر تھا. تو انہوں نے مباہلہ جو طے کیا وہ بد دعا والا, اور نبی کو کہا کہ ٹھیک تم اپنے گھر والے لے آنا, ہم اپنے گھر والے لائیں گے. قرآن کہتا ابنا انا و ابنا اتم نساء انا و نساء انفسنا و انفسکم, کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لائیں گے. تم اپنے بچے لے آؤ, ہم اپنے بچے لائیں. تم اپنی عورتیں لاؤ, ہم اپنی عورتیں لائیں. اللہ کے رسول جب لے کر چلے تو سیدہ فاطمہ کو, حسنین کریمین کو, مولا علی شیر خدا اور خود میرے آقا, یعنی یہ پنجتن کا قافلہ گیا اس میدان مباہلہ کی طرف, اور ادھر 12-13 آئے ہوئے تھے بھائی. تو جب یہ اس طرف بڑھ رہے تھے تو ان میں ایک عالم تھا, پڑھا لکھا تھا, آسمانی کتابوں کو جانتا تھا. جب اس نے اہل بیت کے قافلے کو آتا دیکھا تو کہا لوگوں مان جاؤ, ان سے مباہلہ نہ کرو, اس لیے کہ ان کی پیشانی کی چمک بتا رہی ہے کہ ان نے دل میں بھی اگر ہماری تباہی سوچ لی تو ہم برباد ہو جائیں گے. زبان تو بعد میں کھلے, اگر دل میں بھی انہوں نے قریب آ کر ارادہ کرا کہ رب انہیں ہلاک کر دے تو یہی ہم پر عذاب آئے گا. وہ بھاگ گئے ڈر کے مارے, انہوں نے مباہلہ نہیں کیا. یہ واقعہ بتانا مقصد نہیں تھا, اصل مقصد یہ تھا کہ جب مدینے سے وہ میدان مباہلہ کے لیے میرے نبی نکلے, حضرت علی نکلے, حسنین کریمین اور سیدہ فاطمہ, تو ترتیب کیا تھی چلنے کی؟ سب سے پہلے آگے میرے نبی چلتے تھے, آگے آگے آگے, اور ان کے بالکل پیچھے سیدہ فاطمہ چلتی تھی, اور سیدہ فاطمہ کے بالکل پیچھے مولا علی شیر خدا چلتے تھے. اور نبی کے پیر جہاں رکھاتے سیدہ فاطمہ اس نشان پر اپنے پیر رکھتے تھے, اور جہاں سیدہ فاطمہ پیر رکھتی مولا علی وہاں اپنے پیر رکھ دیتے. اور یہ پورے سفر میں طریقہ رہا, یعنی نبی بتا رہے ہیں اے میرے امتیوں دیکھ لو میں نے اپنی بیٹی کے پردے کا اہتمام کیسے کیا کہ جسم تو جسم ہے, پیروں کے نشان کی بھی حفاظت ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. اور مولا علی شیر خدا بتا رہے ہیں کہ لوگوں دیکھ لو میں نے اپنی بیوی کے پردے کا اہتمام کیسے کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کہ میں بھی اسی طرح پر کہ پیروں کا نشان بھی کوئی نہ دیکھ پائی. یہ اہتمام ہے, یہ اہتمام تھا, یہ اہل بیت کا اہتمام, یہ عمل کر کر بتایا. اور آج ان کی محبت, ان کا پیار ہمارے دلوں میں. نعرے لگانے کا کوئی کہے تو گلا پھاڑ لیتے, لوگوں کو اذیت پہنچانے نعرے لگا دے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی اصل تعلیم کی بات آئے تو کوسوں دور ہیں ہم لوگ. تو خدا را یہ جو قانون رب نے ہمیں عورتوں کے لیے پردہ جو اسلام میں لازم قرار دیا گیا, یہ صرف اور صرف ہماری حفاظت کے لیے, ہماری عزت, ہماری ناموس کو بچانے کے لیے, نہ کہ یہ عورت پر ظلم ہے. اگر اسے ظلم کوئی کہے تو اسے بتانا کہ جب اسلام نہیں آیا تھا تب عورت کی ہسٹری پڑھ کے عورت کیا تھی. آج فیشن کے نام پر جو ہم نے ایک آزاد خیالی بانٹ دی ہے, یہ آزاد خیالی نے تباہ کر دیا. بتاؤ اسکول اور کالجوں میں بدکاری نہیں ہو رہی, کوچنگ سینٹروں میں بدکاری نہیں ہو رہی. آج بربادی اور تباہی گھر کے اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ ایک تو جو تم نے ٹی وی لگا رکھی ہے اس سے اپنی جوان بیٹیوں کو بھروسہ کر کر جو موبائل دے دیا ہے اس سے, اور پھر انہیں آزاد چھوڑ دیا کہ بیٹی تو سمجھدار ہے. ہاں وہ ابا کے سامنے اتنی محبت کا اظہار کر رہی ہے اور اتنے ادب سے پیش آ رہی ہے کہ والد کو کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میری بیٹی کبھی ان کاموں میں ملوث ہو سکتی ہے. لیکن یہ ہمارا دھوکہ ہے. باپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ صرف وہ خواہش پورا کرتا جائے اور توجہ نہ دے, آنکھیں بند کر لے. ایسا باپ محب نہیں, دشمن ہے. اور ظاہر ہے کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ آپ کے غلط کاموں پہ پردہ ڈالتا ہے. اگر دیکھنا ہو کہ سب سے بڑا دشمن کون ہے تو آپ ایسے دیکھو کہ کوئی بچہ غلط کام کر رہا ہے اور ایک آدمی اس کو ڈانٹے کہ بیٹا یہ غلط ہے, لیکن اس کا سب سے بڑا دشمن دیکھنا ہو تو اس شخص کو دیکھنا جو اسے بلائے اور کہتے بیٹا اس کو تو چھوڑ, اس کی عادت ہے, ہاں جا تو کر, کوئی حرج نہیں.
یہ جو شفقت کا ہاتھ رکھنے والا تھا سر پر، بچے نے اس کو اس وقت سمجھا کہ یار یہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، یہ مجھے ڈانٹتا نہیں، مارتا نہیں، اور جس نے ڈانٹ دیا وہ اس سے نفرت کر رہا ہے۔ لیکن اصل دیکھا جائے تو دشمن وہ ہے جس نے ہاتھ رکھا، اور محب وہ تھا جس نے ڈانٹا۔ تو اگر محب ہیں تو جہاں محبت کرنا ہے وہاں ہم تلقین بھی کریں، اپنی آنکھوں پر پٹی نہیں باندھنا ہے۔ بلا شبہ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے گھروں میں شرافت نہیں، بلا شبہ ہمارے گھروں میں شرافت ہے، ہمارے گھروں کا ماحول دینی ماحول ہے، لیکن ہمارے گھر کے دینی ماحول سے ہی فائدہ نہیں، باہر کا ماحول تو دیکھو کیا ہے، باہر کا ماحول، پھر صحبت و سنگت کیا ہے، پھر کانٹیکٹ کیا ہے، ان چیزوں پر بھی تو ذہن رکھنا ہوگا، تب جا کر ہم اس فتنے کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ اور اکابروں نے یہ طریقہ دیا۔ آج اگر یہ تمام جملے اور باتیں اگر لوگوں کو جو لائٹ بعد میں سنیں گے یا ابھی سن رہے ہیں یا کسی تک آپ پہنچائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ لگے کہ نہیں اسلام میں عورتوں کے ساتھ ظلم ہے، تو صرف ایک بات کہنا کہ پہلے اسلام کو پڑھ لو، اور اسلام کے پہلے کیا تھا اسے بھی پڑھ لو، آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا، اور پوری دنیا یہ کہنے پر آمادہ ہوگی کہ اسلام سے پہلے عورت مظلوم تھی، اسلام کے بعد عورت کو زندگی ملی ہے۔ جب اسلام نہیں تھا، امام الانبیاء تشریف نہیں لائے، بازار لگتے تھے، منڈیاں، عورتوں کو بیچا جاتا تھا، عورت محض استعمال کرنے کی چیز تھی۔ وہی عورت جسے قدرتی طور پر ناپاکی ہوتی ہے، اگر یہ ناپاک ہو جائے تو اس کا برتن، اس کا کپڑا، اس کا کمرہ الگ کر دیتے ہیں، اور وہی عورت اگر کسی بچے کو پیدا کر دے تو جب تک وہ بچے کی اس غلاظت سے پاک نہ ہو کوئی اس کو چھوتا بھی نہ تھا، اور اگر کوئی اسے چھو دے تو اسے اچھوت کہا جاتا تھا، پھر اس کے قریب کوئی چلا جائے تو یہ حال۔ اچھا، پھر کسی عورت کا شوہر مر جائے تو اسے خاص کلر کا لباس پہنا دیا جاتا تھا، اور پورا بلیم، اگر جوانی میں شوہر مر گیا تو پورا بلیم اس عورت پر آتا تھا کہ تیری نحوست کی وجہ سے میرا بیٹا مرا ہے۔ عوام اور محلے کے لوگ، اچھا پھر بیواؤں سے کوئی نکاح نہیں کرتا تھا، کوئی شادی نہیں کرتا تھا، اور اس کو ایک جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جاتا، اس کی کوئی مدد نہیں۔ کسی فنکشن میں اگر وہ شریک ہو جائے اور اس میں خطا ہو جائے تو پورے کا پورا بلیم اس بیوہ عورت پر لا دیا جاتا تھا۔ یتیم اگر کوئی ہو جائے عورتوں میں، بچیوں میں، تو ان بچیوں کو یتیم سمجھ کر کوئی اپنی کفالت میں نہیں لیتا۔ یہ پڑھیں، کتابوں کے اندر موجود ہے یہ تمام الگ الگ ممالکوں کی ہسٹری۔ سیرت ضیاء النبی پیر کرم شاہ ادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ایک جلد آپ نے اسی پر لکھا ہے کہ رسول اللہ کے آمد سے پہلے دنیا کیا تھی، اور ہر ملک کا انہوں نے نظام لکھا اور بتایا کہ عورت کی ویلو کیا تھی۔ یہ حال تھا اسلام سے پہلے۔ اور خود مکہ کا حال دیکھیں، مکہ کا، یہ تو میں نے ہمارے آس پاس کے کلچر بتایا، اس ملک کا حال یہ تھا کہ بعض اوقات جب آدمی مرتا تو آدمی کی چتا کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلا دیتے تھے اور کہتے تھے اب جی کر یہ کیا کرے گا۔ ایک عورت ہوتی تھی، کئی مرد ہوتے تھے، کوئی نکاح کا سسٹم نہیں، یہ معیار خراب تھا، مطلب درہم مرضی کے مطابق تھے، اور عورتوں کی ناموس تو قدموں تلے تھی۔ لیکن جب امام الانبیاء تشریف لائے تو مکہ میں بھی خود باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں گڑاتا تھا، زمین میں زندہ گڑا دیتا تھا۔ بیٹی پیدا ہوتی تھی اور دیکھتا تھا تو کہتا یہ نحوست ہے، اور زندہ بیٹی کو گڑا آتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے نبی تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف زبان سے، تقریروں سے نہیں کہا کہ بیٹیوں کا مقام یہ ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اور ان 4 بیٹیوں کی وہ تربیت فرمائی، اور تربیت کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے اپنی زبان سے کہا کہ رب جسے بیٹی دے اس کے گھر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اچھا، پھر باپ اس کو عزت و آبرو کے ساتھ اپنے گھر سے ودا کر دے تو ماں باپ جنتی، پھر وہ سسرال جائے اور وہاں حقوق کے ساتھ زندگی گزارے تو وہ سسرال میں ساس سسر اپنے شوہر کو جنتی کر جائے۔ اور پھر اسی عورت کے مقام کو مصطفیٰ نے بتایا کہ جب تک یہ بغیر اولاد کی رہے تو یہ لوگوں کو جنتی بنانے کا سبب بنے، اور جب یہ خود ماں بن جائے تو قدموں تلے اس کے جنت آ جائے۔
جس عورت کو لوگ قدموں تلے رونتے تھے، اللہ کے نبی نے اور اسلام نے اس عورت کے قدموں تلے جنت رکھی. بتائیں اس سے بڑا مقام اور کوئی دے گا؟ پھر عورت کے لیے بے پردگی میں خرابی تھی. پہلے اس وقت لوگ چہرہ دیکھتے، مائل ہوتے، اگر غریب ہوتی تو خریدتے اور غریب نہ ہوتی تو اس کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتے. اللہ کے رسول کے ذریعے اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ جب ان کا مقام بتا دیا ہے تو پھر ان کی حفاظت کا ذریعہ بھی بتا دیں. اور اللہ کے رسول نے حفاظت کر کر بتائی. آج بھی یہ آلہ ہمارے لیے موجود ہے، بس ہمیں اس پر عمل کرنا ہے اور ایسا پردہ ہو جو شرعی پردہ ہو. ہاں آج یہ بھی یاد رکھ لیں کہ پردے کے نام پر بھی معاملات ہیں. نقاب تو پہنے لیکن اب نقاب کو بھی ٹائٹ کروا دیے، کیونکہ اب معاشرہ ہے بھائی، تو اس کو بھی فیشن قرار دیا گیا. یاد رہیں کہ وہ ایسا ہو بالکل ڈھیلا کہ جسم کا کوئی بھی اعضا جو عام طور پر جھلکتا ہے وہ نہ جھلکے. سمجھ گئے آپ لوگ؟ عام طور پر جو ظاہر ہوتا ہے وہ نہ ظاہر ہو، اسے کہتے ہیں شرعی پردہ. وہ ہاتھ میں دستانے پہنے، پیروں میں جرابیں پہنے اور اس کا پتلا کپڑا بھی اتنا پتلا نہ ہو کہ جلد نظر آئے. آنکھوں پر پردہ رہے جب وہ بازار میں یا کسی فنکشن میں جائے، اور اپنے محارم کے سامنے وہ بے پردہ رہے، کوئی حرج نہیں. گھر میں اپنے محارم جو ہیں ان کے ساتھ وہ بغیر کسی نقاب و حجاب کے بات کرے، کوئی حرج نہیں. غیر محرم کے لیے یا غیر محرم کے سامنے آنا عورت کا حرام کیوں قرار دیا گیا؟ کہ جس سے خونی تعلق نہیں ہوتا. یہ بات بالکل آپ ایکسپٹ کریں گے اس بات کو. جس سے خونی تعلق نہیں ہوتا، بعض اوقات نفس اس کی طرف بھٹک سکتی ہے. ایسا ہوتا ہے نا، خونی تعلق نہ ہو تو نفس بھٹک سکتی ہے. کئی ایسے معاملات ہوئے ہوں گے، کئی معاملات. اگر اس کی بات کی جائے تو وقت درکار ہے. بہرحال یہ شرعی پردہ ہے. پھر جب نقاب ہو تو اس نقاب میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو کسی کو اٹریکٹ کرے، مائل کرے آپ کی طرف. آپ دیکھو کہ کسی نے چمکنے والا وہی لگا دیا، وہ کیا کہتے ہیں براش، اس کو لگا کے گھوم رہا ہے. پھر آستینوں میں ہیرے جواہرات چپکے ہوئے ہیں، دامنوں میں سنہری کلر ہے. اچھا پھر کالا عام ہو گیا تو نیلے سفید دال کہ ہم کچھ ہٹ کر دکھیں تاکہ کوئی تو دیکھے کہ ہم ہیں. تو یہ ہر کام جو ہے کسی غیر کو دکھانے کے لیے. بہرحال اسلام میں جو حکم ہے، اگر نیت بہتر ہے اور کوئی ہماری گھروں میں پردہ رائج ہو جائے تو یہ اسلام کا ایک بڑا بہتر عمل ہم زندہ کریں گے، اور اسی کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی عزت و ناموس کی حفاظت فرمائے. اور یہی ذریعہ ہے اگر خرابیوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں. ورنہ کتنی میٹنگ کر لیں، کتنے کانفرنس کروا لیں، کتنے سیمینار کر لیں، کوئی رزلٹ نہیں ملنا. اس لیے کہ جب کوئی وتھ پلاننگ کام کرے، دشمن اگر وتھ پلان ہو تو جب آپ اس کے مقابلے میں اترے تو آپ کی بھی پلاننگ ہونی چاہیے، اور ہماری کوئی پلاننگ نہیں. اور سب سے بڑی خامیازہ یہ کہ ڈر پیدا نہیں ہو رہا دین کی کمی کی وجہ سے. تقریریں تو خوب ہو رہی ہیں، آج بھی ہو رہی ہے، لیکن یہ بات دل میں نہیں اتر رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم کو معلوم ہی نہیں کہ ہمارا ہونا کیا ہے. ہمیں یہ ڈر نہیں ہے کہ ہمیں اس کا خامیازہ کیا بھگتنا ہے. بس اتنا یاد رکھیں کہ آج ایک مچھر کاٹ دیتا ہے تو پوری رات کی نیند تباہ ہو جاتی ہے. اور جہاں اے سی لگا ہوا ہے، ڈلب کے گدے ہیں، عالیشان کمرہ ہے، اگر وہاں مچھر کاٹ دے تو نیند میں خلل، بے چینی ہوتی ہے. ہمیں اور آپ کو اس جگہ جانا ہے جہاں کب تک اندھیرا ہے نہیں معلوم، جہاں مچھر نہیں کاٹیں گے، سانپ بیٹھے گا سینے پہ اور منہ پر مارے گا ڈنگ، بچھوؤں سے بھر دیا جائے گا. مشائخ کے چشت میں ایک بزرگ تھے، سرکار غریب نواز ان کی زیارت کے لیے گئے. جب ان کی زیارت کے لیے گئے تو سرکار غریب نواز بیٹھے باہر ان کی خانقاہ کے، تو انہوں نے دو بندروں کا کوئی ایسا تماشا دیکھا کہ آپ ہنس پڑے. عام طور پر ہوتا ہے نا کہ عادات کے خلاف کوئی عادت بندہ دیکھ لے، کوئی عمل، ہنس دیتا ہے. تو غریب نواز نے ہنس دیا. جب آپ نے ہنسا تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے کہ جس کے ساتھی قبر میں سانپ و بچھو ہوں اسے دنیا میں ہنسی آتی کیسے. سمجھ آئی بات؟ یعنی اتنا خوف، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ ہونا ہے، یہ ٹیمپریری زندگی ہے، عارضی زندگی ہے.
40 سال 50 سال 60 سال، کوئی 10 سال میں چلا گیا، کوئی کل چلا جائے گا، ہے نا؟ یہ ٹیمپریری. اس کے بعد جو زندگی کی شروعات ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہے. تب تک قیامت تک تو فی الحال ہم مان لیں، پھر اس کے بعد حساب و کتاب ہونا ہے، اور پھر رب جانے اور اس کا رسول جانے کیا ہوگا. لیکن کب تک قبر میں رہنا ہے نہ تمہیں معلوم نہ ہمیں معلوم. اتنی بڑی زمین ہے کہ کروٹ بھی نہیں لے سکتے. اگر صحیح ساٹھ مٹی میں گئے جہاں کی مٹی اچھی ہے تو کچھ آرام ہو بھی گیا، لیکن پتھریلی زمین میں چلے گا جہاں قبریں نہیں کھلتی اور پانی نکل آتا ہے تو اندھیرا تو تھا ہی، اوپر سے پانی بھی. اور پھر سوچیں، جب کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچ لیں تو پھر ہمیں دنیا سے بے رغبتی ہوگی اور اس کی جانب پڑیں گے جس کی اطاعت کرنے کی وجہ سے ہماری قبر روشن ہونا ہے. اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.